الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد اسا سارے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی سال دا یہ مہینہ ذوالقعدہ، اس تو بعد ذی الحج والا مہینہ، قربانی والا مہینہ، حج والا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس دے حوالے نال کہ جدوں بھی یہ حج دے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج شروع ہوندے تے نال ہی ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ، انہاں دی سیرت وہ شروع ہو جاندی ہے۔ ہر مسجد دے وچوں، ہر ممبر تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانیاں دا تذکرہ کیتا جاندا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ پورے قرآن دے وچ جگہ جگہ کیتا ہے۔ فما وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کہ تسی ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو، ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو، انہو کانا صدیقا نبیا،
کہ کتنے ہی سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن دے وچ ہی جدوں پیدا ہوئے ماحول ابراہیم علیہ السلام نو جڑا ملیا ہے وہ اسلامی ماحول نہیں سی، وہ بت فروشاں دا ماحول سی، بتاں دی عبادت کرنے والوں دا ماحول سی، شرک و بدعت والا ماحول سی۔ اللہ رب العزت نو اللہ نو کوئی بندہ الہ مننے والا نہیں موجود نہیں سی۔ فن اور من اسلام وراثتی ملے ہے، اور انبیاء علیہ السلام نو اسلام وراثتی نہیں ملیا۔ بعض صحابہ بھی اکثر صحابہ نو بھی اسلام وراثتی نہیں ہے، یعنی باپ مسلمان ہے، بیٹا مسلمان خود بخود، اسی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو سن اسلام مل گیا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نو اللہ نے جس معاشرے وچ بھیجیا، جس ماحول وچ بھیجیا ہے وہ اسلامی ماحول نہیں سی۔ اگر وراثتی اسلام ہوندا تو پھر انہوں نے مشقت برداشت نہ کرنا پڑتی۔ جویں تھن اور میں اج کلمہ پڑھنا ساڈے واسطے مشکل نہیں ہے، اسلام تے ایمان لے آنا، اسلام دے اتے عمل پیرا ہونا، اسلام دی تعلیمات نو اپنے اتے فٹ کرنا، کھل کے نماز پڑھنا، اذان دینا، اللہ دے احکامات نو پورا کرنا ساڈے واسطے مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ سانو اسلام وراثتی مل گیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام وراثتی نہیں بلکہ مشقت نال ملیا ہے، محنت نال ملیا ہے، اور انہوں نے اس واسطے وطن جلا وطنی انہوں نے کٹنی پئی ہے، ہجرت کرنی پئی ہے، اپنے مال جان قربان کرنا پیا ہے، پھر جا کے انہوں نے اللہ رب العزت دی ربوبیت جڑا اس تے ایمان لے آنا، اللہ رب العزت سے سامنے جھکنا، اللہ دی عبادت کرنا انہوں نے نصیب ہویا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول دے وچ اکھ کھولی ہے وہ ماحول اسلامی نہیں بلکہ بتاں دا ماحول ہے، بلکہ جس گھر وچ پیدا ہو رہے ہیں انہوں دا باپ آزر بھائی قال ابراہیم ابی آزر اتتخذ اصناما آلہہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نے پوچھا نا اتتخذ اصناما آلہہ، کہ تسی اپنے ہتھاں نال الہ بناؤندے ہو، معبود بناؤندے ہو۔ تے ابراہیم علیہ السلام ویکھ رہے ہیں کہ میرا باپ بت بناؤندا ہے، پھر بت فروش صرف ایک بناؤنا، پھر بت فروش بھی ہے، بتاں نوں فروخت بھی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر سارے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا وچ آئے انہاں دا استاد دنیا وچ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر انہاں دا انسان نہیں یعنی استاد نہیں ہے، کوئی جن انہاں دا استاد نہیں ہے، کوئی بھی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا چ اللہ نے بھیجے ہیں ساریاں دا استاد، ساریاں دا مربی، ساریاں دا شفیق کون ہے؟ وہ اللہ دی ذات ہے، یعنی انہاں دی تربیت براہ راست، انہاں دی تعلیم براہ راست، انہاں دی ہر چیز براہ راست اللہ رب العزت کر دے ہیں۔ یعنی جس ماحول دے وچ بھی اللہ نے نبی نو بھیجیا ہے اللہ نے انہوں کسی انسان دا محتاج نہیں بنایا پڑھنے واسطے، سیکھنے واسطے، تعلیم حاصل کرنے واسطے، بلکہ براہ راست اللہ اپنا علم انہاں دے وچ القاء فرماندے سے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بچپن دے وچ ہیں جدوں کچھ ہوش سنبھالی ہے تو اپنے ماں دے کولوں سوال کرتے ہیں کہ میرا رب کون ہے، مینوں پالن والا کون ہے؟ یعنی پہلا سوال میرا رب کون، رب کنوں آدھے؟ الہ نہیں پوچھا، خدا نہیں پوچھا رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اتھے بھی رب دا لفظ بولیا کہ تمام تعریفاں اس واسطے ہیں جہاں تمام جہاناں نو پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، سکھ ہے، کسے مذہب نال تعلق رکھتا ہے، رب اس دا او خدا ہی، اللہ دی ذات ہی رب ہے۔ میں رب العالمین کہ تمام جہانہ دا رب پرورش کر رب آدن جرا پرورش کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے انسان نو، جنہیں کھانا دینا ہے، لباس دینا ہے، ہر چیز ہر سہولت دینا ہے، جس نو سانس دیتی ہر سا اعضاء بنائے، رب اس نو آکھیا جاندا ہے۔ میں کہ رب کون ہے میرا کہ جس نے مینوں پیدا کیتا، رب کون ہے؟ کون ہے میرا؟ ماں کی آخدی ہے
تیرا رب میں کہ تو میرے وچوں پیدا ہے، میں تینوں خوراک دینی ہاں، تیری پرورش کردی پئی ہاں، تینوں پالدی پئی ہاں، تینوں پوسدی پئی ہاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے، پھر فرمایا اے امی جان پھر میرا رب تسی اور تھوڑا رب، وہاں کہ تیرا باپ آزر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اتنے بھی خاموش نہیں ہوئے، ان براہ راست اللہ نے تربیت کیتی ہے، فرمایا کہ تیرا باپ دا رب جڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ نمرود ہے۔ آخر لگے پھر نمرود دا رب کون ہے؟ ہوں اتنے سوال ماں دا سوال کیا وہ ختم ہو گیا، وہ کہ جواب نہیں دینی پئی، پوچھتے بار بار ابراہیم علیہ السلام پوچھتے، لیکن جدو باپ گھر واپس آیا بت ویچ کے، اور بت بندے تو اللہ دے محبوب انہوں نے حبیب یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ویکھے اور فروخت ابراہیم علیہ السلام جدو یہ سوال ہن ماں تے باپ دونوں بیٹھے تے ماں آخری کہ بیٹا تیرا عجیب سوال کرتا ہے، عجیب و غریب سوال کرنے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر آکھن لگا کہ میں اس دا علاج کر لینا کہ اس نو بت دے کے بھیجدا ہاں، خود یہ فروخت کرے گا، جدو یہ کول مال آئے گا پیسہ آئے گا یہ خود ہی یہ چیزاں تو ہٹ جائے گا۔ یعنی جدو کسی نو کسی چیز طرف لاؤنا، جو لوگ کیا آخدیں کسی نو برباد کرنا اس نو نشے لا دو، اس نو جدو نشے لا دیں پہلے کیا کر دیں انج ایک دو بوٹی سکھاؤں دیں سگریٹ دیتی، وہ بندہ جس تو مادی ہو جاتا پھر اپنے گھر دا خود ہی کباڑا کردا۔ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام دا باپ کیا آکھن لگا میں اس نو بت دے کے بھیجاں گا، بنا کے دیواں گا، بت دے کے بھیجاں گا، جدو بیچن جاوے گا پیسہ ملے گا مال آئے گا خود بخود ہٹ جائے گا انہاں گلاں تو جدو ابراہیم علیہ السلام بت لے کے نکلے انہوں نے رسی کسی دے ٹنگ وچ پا لی، کسی دے سر وچ پا لی، کسی دے بازو وچ پا لی، گھسیٹتے جا رہے ہیں اور نال کے اعلان کرتے پہن جس نے حق نو جس نے اپنے رب نو ملنا میرے نال ہو جاوے، اور جس نے جہنم وچ وینا ہے وہ انہاں بتاں نو انہاں اپنے خداواں نو خرید لے۔ ہن وہ سارے نے ویکھیا کہ یہ تو ساڈے بتاں دی ساڈے الہاں دی ساڈے معبوداں دی بڑی بے حرمتی کردا پیا ہے۔ اس آزر تے بیچ کے آندا سی ایک دو، آزر نے جتنے بڑھا کے بیچے دیتے سی ابراہیم علیہ السلام سارے بیچ کے آ گئے، بڑا خوش ہویا کہ مال تے کول بھی آ گیا ہے، سارے بک گئے۔ تو جدو شام ہوئی آزر جدو نکلیا گھر تو سارے نے دسے کہ تیرا بیٹا ابراہیم بت تے بیچتا رہا لیکن ہندی نال بے حرمتی کرتا رہا، سارے لوگوں نے خریدے اس واسطے ہیں کہ یہ بے حرمتی تو بچ جان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نو باپ نے سمجھایا ویکھ یہ کم نہ کر، اگر نمرود نو پتہ چل گیا تو کیا کرے گا؟ جلا وطن کر دے گا، مار دے گا، سولی چڑھائے گا، طرح طرح دے دکھ تکلیف دے گا، کیونکہ سانو پالن والا وہ اپنے آپ انا ربکم الاعلی کہلواندا سی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر سمجھا، پہلے باپ نے سمجھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ یہ جڑی مورتیاں تساں بنائی هذه التماثيل التي، یہ مورتیاں جساں تساں انتم عاکفون جنہاں تے کہ تسی جھکتے ہو، اے نہ کہ لا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ ویکھ دین نہ سن دین نہ کوئی نفع نقصان دے مالک ہیں، یہ کیوں تسی یہ کر دے؟ جب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بت خانے وچ گیا، کسی اگے کوئی چیز رکھی کھان واسطے، کسی اگے کوئی چیز رکھی کھان واسطے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال ما لا تاکلون، کھاندے کیوں نہیں ہو تسی؟ تھوڑے کے جتنے چڑھاوے چڑھا کے رکھے ہوئے کھاندے کیوں نہیں؟ ہن قوم ساری موجود ہے اتنے، ما لا تاکلون ابراہیم علیہ السلام کھاندے کیوں نو؟ ما لا ینطقون گل کیوں نو کرتے پے؟ میں تھوڑے نال مخاطب ہاں، تسی بولتے ہی نو، کھاندے بھی نو پے، بولتے بھی نو پے، کیوں نہیں ہو کرتے؟ تو اتھے آگے کہ جڑے نوجوان موجود فتائیں جلد کروں جڑے اتھے نوجوان موجود سی انہوں نے پھر آکھیا ابراہیم یہ تو نہیں بولتے، یہ تو سنتے بھی نہیں دیکھتے نہیں، تو انہوں نے پھر عجیب تسی لوگ ہو جڑی چیز یہ سنتے بھی نہیں ہے۔ رب ہونے دیاں کچھ چیزاں رب کس نو آکھ دے؟ رب وہ ہے کہ جڑا بندے نو ایک تو بچے نو پیدا کردا پھر اس نو پروان چڑھاوندا ہے۔ رب وہ ہوندا جو کسی دا محتاج نہیں ہوندا۔ رب وہ ہوندا جڑا ہر ویلے ہر بندے دی سندا ہے۔ رب وہ ہے جڑا کھاندا پیندا کوئی چیز نہیں ہے، یہ چیزاں انہاں وچ کسے وچ موجود نہیں، یعنی یہ رب کہلوانے دے یعنی حقدار نہیں ہیں، اس چیز دے اہل نہیں ہیں۔ تو جدو ابراہیم علیہ السلام بت خانے چ نکلے اپنی قوم نو سمجھاؤن واسطے، فلما جن
علیہ اللیل رآ کوکبا، جدوں ستارے نو ویکھیا نا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے کہ یہ چمکدا پیا ہے، رات دا پیر سی یہ چمکدا پیا ہے، لیکن فلما افل قال لا احب الافلین، وہ بھی صبح ہوئی تو غروب ہو گیا، ستارہ چھپ گیا، روشنی ختم ہو گئی، آکھے اے میرا رب نہیں ہو، جڑا چھپ جاوے وہ میرا رب نہیں، یہ اپنی قوم نو سمجھا رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر فلما رأى القمر ھذا بازغ، کہ جدوں ویکھیا چاند نو ویکھیا ہاں قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے دن قال لا احب الافلین، وہ بھی غائب ہو گیا۔ تیسرے دن فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ستارے تو بھی بڑا، چاند تو بھی بڑا، سورج دی اس دی روشنی بھی زیادہ ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جدوں رات ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، آخیا نہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس طرف جہت کردا جڑا ہر چیز تو غیب ہونے تو پاک ہے، ہر چیز تو پاک ہے، میں اس کی طرف نگاہ کر کے اپنا چہرہ کر کے اس کی عبادت کراں گا جڑا ہر چیز تو کہڑا ہے وہ پاک، یعنی اپنی قوم نو سمجھا رہے ہیں۔ جدوں نمرود نو یہ پتہ چلیا نا، سارے نے قوم نے بھی دیکھ لیا کہ یہ تو ہن اگے ودتا پیا ہے، اور جس ٹائم مد مقابل نو دلیل نہ ملے وہ پھر اگلے نقصان پہنچانے کی کوشش کر دیں، یہ کوئی علاج کر دے، یہ تو بالا ہی منہ پھٹ ہو گیا، یہ بڑا بولدا پیا، دلیل نہ اگلے کو ہوئے نا وہ پھر اس نو مارنے کی دھمکی دے سن، گالی گلوچ کر سن، دلیل جو کوئی نہ دیکھو، انہوں نے کیا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کیا کرو انو آگے بچ ساڑ دیو، وانصروا آلہتکم، اپنے الہاں دی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہ او الہ کیڑا جڑا محتاج ہوئے مدد دا، الہ تے مدد کردہ دوجیاں دی، تو او کیڑا الہ ہے جڑا مدد خود مدد دا محتاج، وہ آخر لگے اپنے الہاں دی کیا کرو مدد کرو، انو قالوا حرقوه وانصروا، انو کیا کرو ساڑ دیو بال دیو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دے سامنے لے کے جائے گا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم لابیہ، تو جدو ابراہیم علیہ السلام دا حاج ابراہیم علیہ السلام دا نمرود دا آپس وچ کیا ہویا، حاج مکالمہ ہویا، بحث و مباحثہ ہویا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا کہ میرا رب کون ہے جڑا زندہ بھی کرتا ہے، قال انا احیی و امیت، زندہ بھی کرتا ہے ماردہ بھی، تو نمرود کے آخر لگا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر لینا، زندہ بھی کرتا ہاں ماردہ بھی کر، ہاں جس نے سولی دینی سی اس نے رہا کر دیتا ہے، ایک بے گناہ بندے نے سولی چڑھا دیتا، یعنی اس کی عقل تے پردہ پہ گیا نا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب طرح سسٹم ہے کہ جڑا بے گناہ سی اس نے تو سولی چڑھا دیتا، یہ تو ظلم کیتا ہے، اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جڑا مشرق تو سورج نو نکالتا ہے، مغرب غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس نو کہ کر مغرب دی طرف وہ نکال تو مشرق غروب کر، قرآن کیا کہتا فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، اتھے وہ کافر چپ ہو گیا، یہ تو میں نہیں کر سکتا، اور مقابلے وچ کیا اس نو ساڑ دیو بال دیو، اس دی کیا کرو اس نو اگ وچ سٹو، ہن کیا وہ تیار کیتی جا رہی ہے، لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں جا رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام نو ساڑن واسطے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نو جدوں وہ ہن ساڑنا کیویں ہے، ہن اگ اتنے مہینے وہ جلدی رہی ہے، اتنی وہ تپش پیدا ہو چکی ہے کہ اتنی میلاں دور اچا بھی پرندہ اڑدا پیا ہے، وہ بھی جھلس کے وچ ڈھے جاندہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نو سٹن واسطے بھی قریب دے کسی نے جانا ہی جانا ہے، تو پھر جڑا شیطان ہے اپنا کام کرنے واسطے آ گیا، شیطان نے مشورہ دیتا کہ تسی ایک پینگ بناؤ، جھولا نما جڑی پینگ ہوندی ہے بناؤ، اس دے اوتے بہا کے ابراہیم علیہ السلام نو پچھو جھولا دیو، جدو نزدیک جاون گے رسیاں جل جان گے، خود ہی ابراہیم علیہ السلام وچ ڈگ جان گے۔ تو جدو اس نے یہ تجویز دیتی، یہ تجویز سارے نو پسند آئی، ابراہیم علیہ السلام نو گویا انہوں نے اگ دے وچ جدو سٹیا وہ رسیاں تے جلیاں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دا ایک وال بھی اس آگ نے نہیں جلایا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، تو اللہ رب العزت نے اگ والے فرشتے نو نہیں بھیجیا کہ جا کے اگ بجھایا، پانی والے فرشتے نو نہیں بھیجیا جا کے پانی پھینک تاکہ اگ بجھ جاوے، ہوا والے فرشتے نو بھی نہیں بھیجیا جا کے کہ ہوا دا جھولا دے کے اگ نو جلائی ہو لے، یعنی یہ سارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خود آئے،
اگ والا فرشتہ آیا کہ آکھو تو میں اس نو بجھا دیواں، پانی والا فرشتہ بارش والا آیا آکھو تو میں بارش برساواں کہ ہر شے ختم ہو جاسی، اور اسی طرح ہوا والا فرشتہ آیا اگر حکم دیو تو میں اگ نو اڑا کے ہور لے کے چلا جاواں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے کولو ایک ہی سوال کیتا، خود آئے ہو یا کسی نے بھیجیا ہے؟ تو خود آئے ہو یا کسی نے بھیجیا ہے؟ انہوں کہ ساری ڈیوٹی سی اسی خود آیا۔ میں کہ جیڑا جس نے اگ بلوائی ہے، جس نے تھوڑے ذمہ اگ دا پانی دا ہوا دا نظام لایا ہے، وہ خود خالق مینوں ویکھدا پیا ہے۔ یعنی ایمان انبیاء علیہ السلام دا ایمان کم نہیں ہوندا، ڈردے نہیں ہیں کہ ہن اگ دے چلا جاؤں گا، ختم ہو جائے گا، مر جاواں گا، کیوں نہ میں انہاں دی چلو گل مان لینا، نہیں، ایمان اتنا مضبوط، اگ دے وچ جان واسطے بھی تیار، اور پھر اگ وچ بیٹھے ہوئے فرشتے سان تو کہتے نا جس ٹائم بندہ ڈوبدا پہ ہوئے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی وہ ویکھدا کسے ذریعے نکلا صحیح باہر، اگلی گل بعد وچ کر لواں گے، اے دشمن سی، دوست سی، کوئی سی، بعد دی گل ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام حالات کیے رہن، اگ دا نظام ہے، بے جلنے والا نظام ہے، سارا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نکلنے واسطے تیار نہیں کیا، فرمایا کہ وہ جس نے یہ سارے نظام بنائے وہ مینوں ویکھدا پیا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی، ہر چیز دی ڈیوٹی ہٹا کے خود اگ نو حکم دیتا، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علیہ، اے اگ گلزار بن جا ابراہیم علیہ السلام واسطے۔ اگ گلزار بنی ہے انہاں قربانیاں تو گزر کے، یعنی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ قربانیاں لیں، ایمان اتنا مضبوط ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری انسانی چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ سارے آہنا سی ابراہیم علیہ السلام دی ملت وچوں ہیں۔ تو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیتا، انی جاعلک للناس اماما، کہ پوری انسانیت اساں ابراہیم علیہ السلام نو امام بنا دیا۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرما۔